ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہر قسم کی تعریف و توصیف جو اکیلا ہی اس جہان کا خالق و مالک ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میری اور آپ سب کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک اور دن اللہ کی توفیق سے گزار رہے ہیں، اور اس کی رحمت کے ساتھ، اس کی مدد کے ساتھ میں اور آپ ہم اس کے گھر میں تشریف رکھتے ہیں، مسجد میں تشریف فرما ہے، اور یہ جو سعادت اور یہ لمحات جو ہمارے گزر رہے ہیں یہ ہمارے لیے انتہائی مبارک اور محترم ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت نے ہمیں اس جگہ آج کا دن اور اس دن کا کچھ حصہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جو اس زمین و آسمان کے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ محترم ہے۔ یہ مسجد یا کوئی اور مسجد یہ اللہ کے گھر ہیں
اللہ کے شعار ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور ان جگہوں کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ اس روئے زمین پہ پسند فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، مسجد کا لغوی معنی یہ ہے کہ جہاں سجدہ کیا جائے، اور آپ حضرات اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہے کہ سجدہ صرف اور صرف عرش والے کو کیا جاتا ہے، کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ تو جب عرش والے کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو پھر عرش والے کے سوا کوئی مسجد کسی اور کی ہو نہیں سکتی۔ یہ اس کے لغوی معنی ہے کہ مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سجدہ کیا جائے، اور ایک اس کا اصطلاحی لغات کے اندر بھی معنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جگہ جو مستقل بنیادوں پہ نماز پڑھنے کے لیے بنائی جائے اسے بھی مسجد کہتے ہیں۔ جس جگہ سجدہ کیا جائے وہ جگہ مسجد کے نام سے پکاری جاتی ہے، اور جس جگہ کو مستقل بنیادوں پر عبادت کے لیے، نماز کے لیے، نوافل کے لیے بنایا جائے اسے بھی عربی لغات کے اندر مسجد کا ہی نام دیا جاتا ہے۔ ایک یہودی، اور یہ میں نے جو قرآن کریم کی آیات پڑھی ہیں، انما یامر مساجد اللہ، اللہ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے گھر کو، اللہ کی مسجدوں کو بنواتے ہیں یا بناتے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا پھر انہیں آباد بھی کرتے ہیں۔ من آمن باللہ، وہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ۔ یہ دیکھیے قرآن کے اسلوب کو ذرا پڑھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ انما یامر مساجد اللہ، مسجد بنوانے والا اور مسجد آباد کرنے والا، اس کا صرف یہی کام نہیں کہ اس نے مسجد بنوا دی یا بنا لی، نہیں، بلکہ اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ اسے پھر وہ آباد بھی کرے۔ اور آگے فرمایا من آمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان لائے، ایمان لاتے ہیں اور یوم قیامت پہ ایمان لاتے ہیں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور پھر نماز قائم کرتے ہیں اور پھر زکوٰۃ دیتے ہیں، من لم یخش الا اللہ، لم یخش الا اللہ، یہ بھی مسجد بنانا اور آباد کرنا اس کے لائن میں، اسی کے طریقہ کار میں بات آتی ہے کہ جو مسجد بنائے پھر وہ مسجد آباد کرے، پھر وہ اللہ پہ ایمان لائے، پھر وہ یوم قیامت پہ ایمان لائے، پھر کیا کرے؟ پھر وہ نماز پڑھے، صرف نماز نہیں پڑھے، اپنے رزق حلال سے پھر وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ جب زکوٰۃ ادا کرے اور فرمایا لم یخش الا اللہ، پھر وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ڈرے نہ، اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ڈرے نہ۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں بس امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت والے ہوں گے۔ تو بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، مسجد کی تعمیر کرنا اور مسجد کو آباد کرنا، پھر اس کے اندر آ کے سجدہ ریز ہو جانا، اس کے اندر نمازیں پڑھنا، اس کے اندر خطبات سننا، اس کے اندر ذکر و اذکار کرنا، اس مسجد کے اندر
یا ان مساجد کے اندر اللہ کی توحید کا پرچار کرنا، اس کے نبی کی سنت کے علم کو بلند کرنا، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ یہ دنیا کے چنیدہ لوگ ہیں، یہ دنیا میں اللہ کے محبوب لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں بس امید ہے، امید ہے، توقع ہے۔ کیا توقع ہے میرے رب کو؟ آپ کے اور میرے خالق کو کیا توقع ہے؟ کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو لہذا اللہ رب العزت ہمارا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے مسجد کے فضائل، مسجد کے آداب، مسجد کی تعمیر کے ثمرات اور اس کا احترام اور اس کی شان و شوکت اور اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے اور مسجد بنانے والے کے لیے اللہ نے کیا انعام رکھے ہیں، مسجد کو آباد کرنے والے کا دل اللہ کس طرح آباد کرتا ہے، میں اسی حوالہ سے چند گزارشات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت ابو ہریرہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یہودی آیا، آ کے سوال کرتا ہے کہ تم اے محمد تم اللہ کے نبی ہو، اس کے رسول ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا اگر تو اللہ کا رسول ہے تو پھر میرے ایک سوال کا جواب دے۔ آپ نے فرمایا پوچھو کیا سوال پوچھتے ہو؟ اس نے کہا مجھے یہ بتلاؤ کہ اس روئے زمین پر سب سے اچھی اور بہترین جگہ کون سی ہے، اور اس روئے زمین پہ سب سے بدترین اور بری جگہ کون سی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تیرے سوال کا جواب نہیں آتا، جبرائیل آئے گا میں اسے پوچھ کے بتلاؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اسی اثنا میں آسمانوں سے جبرائیل آ گئے، فرمایا جبرائیل اس یہودی نے ایک سوال کیا ہے، کیا تجھے اس کا جواب آتا ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ نہیں اے اللہ کے رسول مجھے تو اس کا جواب نہیں آتا۔ فرمایا کیا حل ہے، کیا کیا جائے؟ جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ میں عرش پہ رب کے پاس جاتا ہوں، اس سے پوچھ کے آتا ہوں، اور میں آخر میں اس بتلاؤں گا کہ یہ سارا سلسلہ رب نے کیوں کروایا، کیا پوچھ کے آتا ہوں۔ فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ، میں نے اس کو جواب دینا ہے۔ آسمانوں پہ گئے، اے عرش والے رب تیرے حبیب نے زمین سے ایک سوال پوچھا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ جا کر میرے حبیب کو بتلاؤ کیا پیغام دیا، جواب کیا دیا؟ فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا، کہ جا کے میرے نبی کو بتلاؤ عرش والے رب کو اس روئے زمین پر اگر کوئی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہیں تو وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اللہ کی مسجدیں ہیں۔ اور فرمایا جو سب سے ناپسندیدہ جگہ ہیں وہ بازار ہیں جہاں سے لوگ گزرتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال آسمان والا میرے اور آپ کے نبی کے دل میں القاء بھی کر سکتا تھا، ان کو ویسے بھی جسے وحی خفی کہتے ہیں اس کے ذریعے بھی پوچھ جا سکتا تھا، لیکن کیا ہوا یہ سارا تانا بانا کیوں جوڑا گیا؟ اس لیے کہ قیامت تک کے لیے ہر امتی اس بات سے آشنا ہو جائے، واقف ہو جائے، آگاہ ہو جائے کہ زمین پر اگر کوئی محترم جگہ، پسندیدہ جگہ، مبارک جگہ ہے تو وہ صرف وہ ہے جہاں رب کو سجدہ کیا جاتا ہے، اور اس کا نام مسجد ہے، اس کا نام مسجد ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ وہ جگہ ہے
جسے مسجد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ المسجد بیت کل مومن، حدیث ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صحیح الجامعہ کے اندر حدیث محفوظ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المسجد بیت کل مومن، کہ مومنوں تمہارے ہر ایک کا اگر کوئی گھر ہے تو وہ مسجد ہے۔ ہر کل مومن کا لفظ آیا، ایک فرد واحد کے لیے نہیں بولا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ صرف مولوی کا گھر ہے، یہ نہیں بتلایا کہ یہ صرف مؤذن کا گھر ہے یا امام کا گھر ہے یا خطیب کا گھر ہے یا فلاں عمر والے کا گھر ہے، فرمایا کل مومن، ہر مومن کا اگر زمین پر کوئی گھر ہے تو وہ صرف مسجد گھر ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک گھر میں اور آپ ساری زندگی کی محنت اور کمائی کر کے اپنی بیوی بچوں کو بنا کے دیتے ہیں، اپنے لیے بناتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ جب بنوا لیتے ہیں تو پھر رشتہ داروں کو فون کرتے ہیں، عزیز و اقارب کی دعوت کرتے ہیں کہ آؤ ہم نے گھر لیا ہے فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی میں، فلاں ٹاؤن میں، فلاں چوک میں، فلاں بازار میں، اتنا پیسہ لگا، اتنا خوبصورت گھر ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ جو گھر بنایا ہے یہ تو صرف تیرے اور میرے جسم کے آرام کے لیے، تیرے اور میرے بیوی بچوں کے آئے جسم کے آرام کے لیے، تیرے اور میرے سونے کے لیے، تیرے اور میرے چند گھڑیاں رہنے کے لیے، لیکن یہ سارا دار و مدار میرے اور آپ کے جسم کے لیے ہے۔ اور بھائیوں اور دوستوں، جسم اکیلا دنیا میں نہیں آیا ہے، توجہ فرمانا، جسم اکیلا دنیا میں نہیں آیا، یہ جسم مٹی سے بنایا گیا، اور مٹی سے بنانے کے بعد پھر آسمانوں سے اس کے اندر روح ڈالی گئی۔ جب روح آئی اس نے حرکت شروع کر دی، اس جسم کے ہاتھ حرکت میں آئے، اس جسم کی آنکھیں حرکت میں آئیں، اس جسم کے کان حرکت میں آئے، اس جسم کے پاؤں حرکت میں آئے، اس جسم کی ٹانگیں حرکت میں آئیں، اور جب روح نکل گئی تو سب کچھ بند ہو گیا۔ نہ آنکھیں کام کرتی ہیں، نہ ٹانگیں کام کرتی ہیں، نہ پاؤں کام کرتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ یہ جو 6 فٹ کا جسم ہے، 5 فٹ کا کسی کا، 6 فٹ کا، یہ کوئی اکیلا سب کچھ نہیں، اس کے اندر روح بھی ہے۔ اور میں آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ سے درخواست کرنے آیا ہوں، عرض کرنے آیا ہوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کر بات بتلانے آیا ہوں کہ آؤ ہم اپنے جسم کے لیے تو گھروں کی تیاری کی بڑی فکر کرتے ہیں، جہاں صرف ہمیں آرام ملتا ہے، ہمارے جسم کو صرف راحت ملتی ہے۔ ان مسجدوں کی آبادی کی بات کیوں نہیں کرتے جہاں روح کو سکون ملتا ہے، اور جن روحوں کو، جس کے لیے آسمان والے رب کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ہر مسلمان کا اگر گھر ہے تو مسجد ہے، مسجد ہے۔ اس مسجد سے مجھے اور آپ کو جو غذا ملتی ہے وہ جسم کی توانائی کے لیے نہیں ملتی، وہ روح کی توانائی کے لیے ملتی ہے۔ وہ روح سب سے اہم چیز ہے۔ تو لہذا اس مسجد کی عظمت کا عالم یہ ہے، اس مسجد کی شان کا عالم یہ ہے کہ یہ میری اور تمہاری روحوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ وہ جو گھر ہیں وہ فائدہ نہیں دیں گے، وہ شان و شوکت وہ نہیں بنا سکتے۔ اگر شان بنوانی ہے، اگر شوکت قائم کرنی ہے، اگر عزت و آبرو پانی ہے، اگر رب کے ہاں اپنا کوئی مقام بنانا ہے، اگر رب کے ہاں اپنی کوئی چراہٹ قائم کروانی ہے، تو آؤ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرو، اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرو، اللہ کی مسجدوں سے دل لگاؤ، اللہ کی مسجدوں کے اندر آؤ، پھر دیکھو کہ میری اور تمہاری روح کس طرح نہیں ترقی کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ حقیقی
مومن کا گھر ہے، مومن کا گھر، جسے آج میں نے اور آپ نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اور کیسا گھر ہے؟ میں نے اور آپ نے گھر بنایا اپنے رہنے کے لیے، اللہ نے کہیں اس کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ بھائی 2 کنال والے کے لیے یہ درجہ ہوگا، 4 کنال والے کے لیے یہ درجہ ہوگا، نو، تذکرہ ہی نہیں فرمایا۔ اس کا تو رب نے ذکر ہی نہیں کیا۔ چاہے کوئی محل میں سوئے، چاہے کوئی جھونپڑی میں سوئے، اللہ کے لیے برابر ہے۔ چاہے کوئی بادشاہ بن کے سوئے، چاہے کوئی فقیر بن کے سوئے، اس عرش والے کے نزدیک کسی کی کوئی اوقات نہیں۔ اس کے ہاں اوقات ہے تو صرف اس کے نام کو بلند کرنے والے کی اوقات ہے۔ اس کے ہاں اگر کسی کی اوقات ہے تو اس کے مدینے والے رسول کی سنت کے جھنڈے کو بلند کرنے کا مقام ہے، باقی دنیا میں کسی کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، اس کی دلیل ہے اللہ اکبر سیدنا عثمان سب کہو رضی اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی۔ یہ بھی یاد رکھنا، یہ مسجدیں کسی ذات کے لیے نہیں بنتی، کسی قوم کی مسجد نہیں ہوتی، نہ کسی ذات کی مسجد ہوتی ہے، نہ کسی چودھری کے لیے ہوتی ہے، نہ کسی کمی کے لیے ہوتی ہے۔ یہ صرف اس روئے زمین پہ اگر بنائی جاتی ہے تو صرف عرش والے کے لیے بنائی جاتی ہے، اسی لیے اس کا مقام ہے۔ اور فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کے لیے دنیا میں مسجد بنائی، ہائے ہائے ہائے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا صلہ کیا ہے؟ تم ساری دنیا آباد کر دو، تم اس گاؤں کے بازار بنا دو، سولنگ لگا دو، سڑکیں بنا دو، اس بستی کی ہر چیز کو سنوار دو، سارے گھر پختہ کر دو، ساری چیزیں بدل دو، آسمان والے کے ہاں کوئی درجہ نہیں یا وہ درجہ نہیں جو اس کی مسجد بنانے والے کا مقام ہے۔ کیا فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے بدلے اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر! آؤ ان گھروں کو میں نے بھی چھوڑ جانا ہے، آپ نے بھی چھوڑ جانا ہے۔ اگر ہمارے آباء و اجداد نہیں رہے تو چند سالوں بعد ہم بھی قبروں میں چلے جائیں گے۔ وہ گھر ہے جو 2 گھنٹوں میں تیار ہوتا ہے، وہ اصلی گھر ہے، وہی میرا گھر، وہی آپ کا گھر، وہی بڑے کا گھر، وہی چھوٹے کا گھر، وہی فقیر کا گھر، وہی امیر کا گھر۔ اگر چاہتے ہو کہ اس گھر میں اترنے سے پہلے ہی اللہ تمہیں جنت والا گھر دکھا دے تو اپنے آپ کو مسجدوں سے منسلک کرو، مسجدوں سے جوڑو، مسجدیں بنواؤ، مسجد کا احترام کرو، مسجد کی ترقی کی بات کرو، مسجد کی آبادی کی بات کرو، مسجد کو بناؤ پھر اس کو آباد کرو، اور اپنی پوری بستی میں ہر بندے کے سامنے پیغام پہنچاؤ کہ بھائی تیرا بازار میں بیٹھے رہنا تیرے لیے نجات نہیں ہے، چوکوں میں کھڑے رہنا تیرے لیے نجات نہیں ہے، چرستوں میں کھڑے رہنا تیرے لیے نجات نہیں ہے، اپنے گھروں میں لیٹے رہنا تیرے لیے نجات نہیں ہے، اپنے کھیتوں میں رہنا تیرے لیے نجات نہیں۔ جو تیرے رب نے تیرے اور میرے نبی پہ قرآن اتارا، اس کی آیات بول بول کے کہتی ہیں کہ آ جاؤ دنیا کے اندر اگر جنت کے گھر بنوانا چاہتے ہو تو اللہ کی مسجدوں کے ساتھ رابطہ جوڑو، اللہ کی مسجدوں کی طرف آ جاؤ، اللہ کی مسجدیں بنواؤ۔ اتنا درجہ کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے بدلے صرف جنت میں گھر بنایا۔ دوستو یہاں ایک نکتہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کوئی ماں کا لال بتلائے اس دنیا میں 10,000 فٹ منزل بنا لے، 100 منزلہ عمارت کھڑی کر لے،
یہ آپ عرب امارات میں جاتے ہیں نا تو بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، 100 منزلہ منزلیں، 100 منزلوں کی بلڈنگیں۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، کہیں رب نے نہیں فرمایا کہ جو 100 منزل کی بلڈنگ بنا کے آئے گا اسے جنت میں گھر دے گا، نہیں بتلایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن جابر، سید جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بنا مسجدا للہ کمفحص قطع او اصغر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مسجد کوئی یہ نہ کہے کہ 2 کنال کی بنے گی تو اللہ جنت میں گھر دے گا، 8 کنال کی بنے گی تو دے گا۔ کائنات کے امام نے حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں اس حدیث کے کہ فرمایا یہ وہ عظمت والی جگہ ہے کہ اگر میرا کوئی امتی من بنا مسجدا للہ، اللہ کے لیے مسجد بنائے، یا رسول اللہ کتنی بڑی مسجد، فرمایا کمفحص، کس کی طرح، قطائن، ایک پرندہ ہے جو طوطے کی مانند ہے، اور وہ پرندہ اس کا دنیا میں سب سے چھوٹا گھونسلہ ہوتا ہے۔ توجہ سے حدیث سننا، سب سے چھوٹا گھونسلہ، پرندوں کے بڑے بڑے گھونسلے ہیں، اور پرندوں میں بھی دیکھو نبی کی مثال دینے کی کیا عظمت ہے کہ فرمایا وہ طوطے کی مانند ایک پرندہ وہ سب سے چھوٹا گھونسلہ بناتا ہے، فرمایا وہ گھونسلے کی برابر بنائے یا اصغر اس سے بھی چھوٹی بنائے۔ اللہ اکبر۔ اس گھونسلے کے مانند رب کا گھر بنا دے یا اس سے بھی چھوٹا بنا دے، بن اللہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے بدلے بھی جنت میں اس کا گھر تیار کروا دیتا ہے۔ اس حدیث سے کیا مقصد ہے، کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھونسلے جتنی مسجد بھی ہوتی ہے، مطلب نکلتا ہے کہ بھائیو چھوٹی سے چھوٹی بناؤ یا بڑی سے بڑی بناؤ، یاد رکھنا اس کا صلہ سوائے جنت میں گھر کے کوئی دوسری چیز رب نے رکھی۔ آؤ ان مسجدوں کی طرف آؤ، آؤ ماشاءاللہ جتنی بڑی یہ مسجد ہے، میری بستی کا کوئی فرد بھی اس کے اوس پڑوس رہنے والا جمعے والے دن کا مسئلہ ہو، نماز کا مسئلہ ہو، فجر کا مسئلہ ہو، ظہر کا مسئلہ ہو، عصر کا وقت آئے، مغرب کا وقت آئے، عشاء کا وقت آئے، فجر کا وقت آئے، اسے ان گھروں سے دل نہیں لگانا چاہیے، اس گھر سے دل لگانا چاہیے، اس میں آنا چاہیے، چونکہ اسی کا بدلہ اللہ آسمانوں پہ تمہارے لیے بنا کے بیٹھا ہوا۔ آؤ تو صحیح، ان مسجدوں کی طرف بڑھ کے دیکھو، ان سے دل لگا کے دیکھو، اور یہ وہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں آگے چل کے بتلاؤں گا کہ آج میری بستی کے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج تم نے مینار بنوایا، تم نے پہلے مسجد بنوائی، لیکن یاد رکھنا تم نے حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کیا ہے، تم نے حضرت اسماعیل کی سنت کو زندہ کیا ہے، کیونکہ یہ گھر، یہ مساجد، یہ اللہ کے سجدہ گاہیں، یہ اللہ ایرے غیرے سے نہیں بنواتا، اپنے نبیوں سے بنواتا تھا۔ ان کو کہتا تھا کہ آؤ میرے گھر تیار کرو، آؤ لوگوں کو بلا کے ان کے عبادت گاری کی بات کرو، اور فرمایا للطائفین، پھر انہیں صاف بھی کرو۔ اور یہ تو نبی اور پیغمبر کام کر کے گئے جو آج رب نے تم سے لیا ہے، یہ نبیوں کا کام ہے، یہ انبیاء کا کام ہے، یہ رسولوں کا کام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آؤ بھائیوں اور دوستوں، ان مسجدوں کی آبادی کی بات کرو، ان مسجدوں کے حسن کی بات کرو، ان مسجدوں کو بنانے کی بات کرو، کیونکہ میری اور تمہاری آخرت اسی میں چھپی ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان جب مرتا ہے، فرمایا اعمال جو ہوتے ہیں، اعمال آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، فرمایا 7 اعمال ایسے ہیں کہ بندہ قبر میں بھی چلا جاتا ہے مگر وہ بند نہیں ہوتے۔ کیوں بھائی؟ وہ ان اعمال کا کیا فائدہ کہ آپ مرے نہیں تو اسی وقت سے ختم ہو جائیں۔ 7 اعمال۔ پہلا نمبر، کسی کو علم پڑھایا ہو، دوسرا نہر جاری کروائی ہو،
تیسرا عمل کنواں کھدوایا ہو، چوتھا عمل اپنے ہاتھ سے کھجور کا درخت لگوایا ہو، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی ایک عمل ہے۔ پانچواں اللہ اکبر فرمایا مسجد بنوائی ہو، مسجد بنوائی ہو، اور چھٹا اپنی وراثت میں کوئی قرآن کا نسخہ چھوڑ گیا ہو، اور ساتواں مرتے وقت اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا ہو۔ اللہ اکبر فرمایا یہ 7 اعمال ہیں کہ اس طرح کے اعمال آدمی قبر میں اتر جاتا ہے، لیکن اللہ ان کا صدقہ جاریہ قیامت تک بند نہیں فرماتا ہے، قیامت تک بند نہیں۔ کیا فائدہ ایسی ویسی چیز کا اور جو مرنے کے بعد میرے اور تمہارے کام ہی نہیں آئے گی؟ آؤ ان چیزوں کی طرف بڑھو، ان کو اپنے سینوں سے لگاؤ، ان کو اپنے ماتھے کا جھومر بناؤ، ان کو اپنے ہاتھوں کا کنگن بناؤ، جو مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتی ہیں، اور قیامت کے دن بھی تمہارے لیے پل صراط پہ کھڑی ہوں گی، حتیٰ کہ جنت الفردوس کے دروازوں تک تمہارا ساتھ نبھائیں گی، اور پھر تمہیں محمد کریم کے ساتھ جنت تک پہنچائیں گی۔ ان 7 چیزوں میں سے ایک چیز مسجد ہے، کہ جو بندہ مسجد بنواتا ہے، جو بندہ اللہ کا گھر تیار کرواتا ہے، جو بندہ اس دنیا میں اللہ کی سجدہ گاہوں کے حسن کی بات کرتا ہے، تعمیر کی بات کرتا ہے، فرمایا یہ بھی ایک عمل ہے کہ جو مرنے والا مر جاتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا ہے۔ دوستو اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اتنی مبارک جگہ ہے جہاں آپ تشریف فرما ہے کہ فرمایا بندہ گھر سے وضو کرے، اچھے طریقے سے پاک ہو جائے، اور پھر وہ مسجد کی طرف چلے، سبحان اللہ، مسجد کی طرف چلے، فرمایا اس کے 2 قدم اٹھتے ہیں، ایک قدم کے بدلے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور دوسرے قدم کے بدلے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ ایک قدم کے بدلے دیکھیے کتنے قدم اٹھتے ہیں گھر سے آنے کے لیے، اور جب آتا ہے باوضو ہو کر تو پڑھتا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے لوگوں کی قبروں کی خاک چھاننے والوں، اے پاک پتن میں جنت بنانے والوں اور جعلی دروازے لگانے والوں، آؤ، سارا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور نبی کی ساری احادیث اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ جو دعا پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، کہ اے اللہ میرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے۔ اور دنیا میں کسی اور کسی کے گھر داخل ہوتے ہوئے یہ پڑھتے نہیں پڑھتے۔ ثابت ہوا کہ جس کی رحمت ہے اسی کے گھر سے ملے گی، دوسرے کے گھر سے نہیں ملے گی۔ رحمت والا رحمت دے گا اس وقت دے گا جب اس کے گھر میں آؤ گے، اور رحمت لینے کے لیے آیا جاتا ہے یا رحمت گھر جاتی ہے؟ اور رحمت ہائے ہائے ہائے، کہتے ہیں حدیث میں آیا ایک بندہ آیا، اللہ کی عدالت میں پیش کیا گیا قیامت کے دن، تو اس نے نمازیں پڑھی، جہاد کیے، زکاتیں دی، صدقات کیے، اتنی نیکیاں کی کہ پہاڑ بنے ہوئے ہیں نیکیوں کے۔ تو اللہ سے کہنے لگا، اللہ جب رب نے فرمایا بتلاؤ اس کا نامہ اعمال کھولو، بھئی کیا لے کے آیا ہے؟ وہ جلدی سے بولا، 4 چکدا ہوئے گا نا کوئی، اللہ معاف فرما، جلدی سے بولا، کہنے لگا اللہ میں نے نیکیاں کر کے آیا، یہ کر کے وہ کر کے، گننا شروع ہو گیا۔ آسمان والے نے کہا ہٹاؤ اسے میری عدالت کے سامنے سے، پیچھے کرو۔ دوسرا بندہ لایا گیا، وہ بھی کھڑا تھا، تو کہنے لگا ہائے پیاس، ہائے میں مر گیا، کوئی مجھے پانی پلائے، کوئی مجھے پانی پلائے، کوئی مجھے پانی پلائے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا میں پانی پلاتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تیری زندگی بھر کی آدھی نیکیاں میں نے لینی ہے۔ اس نے کہا یار لے لو، سودا کر لیا، آدھی نیکیاں تم لے لو، جلدی سے مجھے پانی کا گھونٹ پلا دو۔ پانی پلایا،
ابھی پانی اندر نہیں گیا تھا کہ پیاس پھر بڑھ گئی. اسے پھر آواز دی ادھر آؤ، اور دوست میں مر رہا ہوں مجھے پانی پلاؤ. اس نے کہا پھر شرط یہ ہے کہ جو باقی زندگی کی رہ گئی ہیں وہ بھی مجھے دے دو. اس نے دے دی اور پانی پی لیا. تھوڑی دیر بعد عرش والے نے پیغام بھیجا، فرشتوں کو کہا کہ وہ جو کہتا تھا میں نے بڑے اعمال کیے ہیں اور میں نے کہا تھا کہ تو انشاءاللہ میری رحمت کے ساتھ جنت میں جائے گا. تو اس نے سوال کر دیا اللہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، اب بھی رحمت کی ضرورت ہے؟ تو لایا گیا. جب آیا تو فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ بتلاؤ تیرے پاس کیا ہے، ابھی بتلاؤ کتنی نیکیاں ہیں. سجدے میں پڑھ کے کہنے لگا اللہ ان نیکیوں کی کیا اوقات ہے، جب تک تیری رحمت نہ ہو کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور ظالموں، ان مسجدوں کے ہوتے ہوئے درباروں کو رحمت کا مرکز کہتے ہو اور فلاں فلاں چیزوں کو رحمت کا ذریعہ بناتے ہو، غلط ہے. آؤ مسجد کے عنوان پہ اگر بات کی جائے، مسجد کی عظمت کا اگر قصہ چھیڑا جائے، مسجد کی رفت کی اگر بات کی جائے تو رب کا قرآن کہتا ہے، میرے نبی کا فرمان کہتا ہے کہ وہ جو اس کا باہر والا دروازہ لگا ہوا ہے، ایک ہی دروازہ ہے دنیا میں ہر مسجد کا دروازہ کہ جس میں داخل ہوتے ہوئے پڑھنا پڑتا ہے کہ اللہ میرے لیے رحمت کا دروازہ کھولا، رحمتوں کی بارش برسا دے. آدمی آیا مسجد میں، آیا آ کے نماز پڑھی، نفل پڑھے، ذکر کیا، فرض ادا کیے اور سارے گناہ معاف کروا کے رحمتیں ہی رحمتیں سمیٹ کر جب مسجد سے نکلتا ہے تو کہتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک. اللہ تیرے سے رشتہ جوڑنے گیا تھا، اب رحمتوں کی برکھا میرے سینے پہ برس رہی ہے. اے اللہ میرا زنگ آلود دل اب چمک رہا ہے. اللہ میرے دل کی قدورتیں اور نفرتیں مٹ چکی ہیں. اللہ میں پاک اور صاف ہو کر تیری رحمتوں میں لپٹ کر اب میں تیرے گھر سے نکلنے لگا ہوں. اللہ اب تجھ سے مانگتا ہوں کہ میرے لیے فضل ہی فضل فرما دے. اور فضل اور رحمت کا مالک کون ہے؟ صرف ایک عرش والا، ایک عرش والا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. تو میں کہہ رہا تھا اسی کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا. مدینہ کا ایک علاقہ ہے بطحان، وادی بطحان، اس کی اونٹنیاں بڑی قیمتی ہیں، اس کی اونٹنیاں بڑی قیمتی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ کیا کوئی پسند کرے گا کہ وہ روز اس بطحان میں جائے، وادی بطحان میں، اور وہاں سے 2 اونٹنیاں موٹی تازی اور خوبصورت اونٹنیاں لے کے آئے؟ اور وہ کیا محسوس کرے گا اگر روز جائے اور وہاں سے کوئی بندہ اسے روز 2 اونٹنیاں دے لے؟ اللہ اکبر. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نبی کا نام آئے درود کے بغیر کبھی نام نہ سنا کرو، رحمت ہوتی ہے، درجہ بلند ہوتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر کوئی بندہ گھر سے وضو کر کے اللہ کے گھر میں آئے، فرمایا وہ آ کے وہاں ایک آیت پڑھے. کیا پڑھے؟ ایک آیت پڑھے، ترجمہ پڑھے یا سادہ پڑھے، تعلیم حاصل کرے مسجد میں. فرمایا اس کے بدلے اللہ اس کو 1 اونٹنی دے گا. قیامت کے دن 1 اونٹنی عطا کرے گا. 2 پڑھے گا، 2 کرے گا، 3 پڑھے گا، 3 لے گا، 4 کرے گا، 4 لے گا. اور آگے فرمایا جتنا زیادہ پڑھتا رہے گا اللہ اتنا ہی زیادہ دیتا رہے گا. یہ برکتیں اور یہ رحمتیں یہ بھائیوں مسجد کے بغیر نہیں ملتی ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا تھا کہ یہ مسجدیں اصلاح کے لیے ہونی چاہیے، یہ مسجدیں قرآن و سنت کی تعلیمات کے لیے ہونی چاہیے، اور اس میں گمشدہ کے اعلان نہیں ہونے چاہیے، اس میں برادریزم کی بات نہیں ہونی چاہیے، کسی گمشدہ کا اعلان نہیں ہونا چاہیے، کسی دنیا داری کی بات نہیں ہونی چاہیے. فرمایا ان مسجدوں میں
یا رب کا قرآن پڑھنا چاہیے یا محمد کا فرمان پڑھنا چاہیے. دین کی بات ہونی چاہیے کیونکہ یہ دین کے مراکز ہیں. یہ دین کی سربلندی کے لیے آسمان والے نے اور زمین پہ جگہ پسند کی ہوئی ہے. یہ اللہ کی محبوب جگہ ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مسجدوں کے احترام میں فرمایا کہ جو بندہ لہسن کھائے پیاز کھائے وہ میری مسجد میں نہ آئے, اپنے گھر میں رہے. حدیث کا ترجمہ ہے کہ جو بندہ لہسن کھائے پیاز کھائے وہ فرمایا میری مسجد میں نہ آئے, اپنے گھر میں رہے. وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے کہ فرمایا آدم کی اولاد سے جو آدم کی اولاد کو تکلیف پہنچتی ہے وہی فرشتوں کو پہنچتی ہے. ذرا توجہ سے بات سننا. میں تمہیں گالی دوں آپ کو تکلیف ہوگی, یاد رکھنا یہ تمہیں ہی تکلیف نہیں ہوئی فرشتوں کو بھی ہوگی. میں تمہارا برا سوچوں آپ کو تکلیف ہوگی, میں تمہارے سامنے کوئی بدبودار چیز لے کے آؤں آپ کو تکلیف ہوگی, میں کوئی برا کام کروں آپ کو تکلیف ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدم کی اولاد کا کوئی کام جس سے آدم کو تکلیف ہوتی ہے اے میرے صحابہ وہ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. لہذا مسجد میں آتے ہوئے تم صفائی کا خیال کرو اور اپنے منہ کی بدبو سے باز رہو. اور فرمایا کہ جب تم مسجد کی طرف آؤ, ایک ہمارے رواج پڑ گیا ہے کہ آدمی وضو کر رہا ہے, مولوی صاحب نے کہا اللہ اکبر اور بندہ دوڑنا شروع کر لیتا ہے اور دل میں پتہ خیال کرتا ہے. اکثر لوگ میری طرح کہ اللہ ہمیں معاف کرے کیا کرتا ہے, سوچتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے بڑا نماز دا فکر لے کے بڑی گل ہے, بہت فکر ہے نماز کی. کائنات کے امام نے مسجد کے احترام کے سلسلہ میں اس بات سے منع فرمایا ہے. فرمایا جب کوئی آئے مسجد میں تو وقار کے ساتھ آئے, وقار کے ساتھ آئے, متانت کے ساتھ آئے, عزت کے ساتھ آئے. وضو کر کے آئے یا مسجد میں اگر وضو کرے تو فرمایا اگر نماز کھڑی ہو جائے تو بھاگے نا, آہستہ آہستہ چل کے آئے. جو اسے نماز مل جائے وہ پڑھ لے, جو رہ جائے وہ بعد میں پڑھ لے, بعد میں پوری کر لے. تو لہذا مسجدوں کے احترام کا بھی خیال رکھو. جہاں تم تعمیر کا خیال کرتے ہو, تعمیر کر کے خوش ہوتے ہو کہ اللہ نے ہم سے یہ کام لے لیا, اللہ نے ہمارے لیے جنتوں کا ذریعہ بنا دیا, وہاں اس کی آبادی کا خیال کرو, وہاں اس کے احترام کا خیال کرو, وہاں اس کی شان کا خیال کرو, وہاں اس کی اہمیت کا خیال کرو. اسے ایزی نہ جانو. بغیر وضو کے کسی شخص کو مسجد میں آنے سے گریز کرنا چاہیے. کوئی شخص جب وہ مسجد میں آئے تو وہ مسجد میں آتے ہوئے سب سے پہلے وضو میں رہے, کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کا مرکز ہے. یہاں سے بخشیں ہوتی ہیں, یہاں سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور کیا کرے جب مسجد میں آئے تو سب سے پہلے دایاں پاؤں اندر رکھے. داخل ہو, نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے, جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہے. سنت یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اپنے دل میں بات رکھے کہ میں نے سب سے پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے. اور جب باہر جائے, نماز پڑھ کے واپس جائے, جمعہ پڑھ کے واپس جائے تو دایاں پاؤں باہر نہ رکھے, بایاں پاؤں پہلے باہر رکھے. حضرت مولانا اسماعیل سلفی صاحب کو رحمت اللہ علیہ گجرانوالہ کے ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم تھے, بلکہ ایسے عالم تھے. مجھے ایک بندہ ملا تو میں نے ان سے پوچھا, بابا جی تھے, تو میں نے کہا کہ آپ مولانا اسماعیل سلفی کو جانتے ہیں؟ تو فرمانے لگے بیٹا میں پہلے فلاں مسلک کا تھا, فلاں کا تھا, لیکن مجھے خواب میں کسی طرح اشارہ ہوا کہ تم نے اگر نماز پڑھنی ہے تو اسماعیل سلفی کی طرح پڑھا کرو. میں اس وقت پھر ان کا مرید ہو گیا, ان کی مسجد کا مقتدی ہو گیا. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ ایک دن مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے تو کیا ہوا, اور دوستو اور رسول اللہ کے غلاموں اور اللہ کے بندوں اور اپنے آپ کو مواحد
اور متبع سنت کا لیبل لگوانے والوں، دیکھو اللہ کے نبی کی سنتوں پہ مرنے والے لوگوں کا کیا عالم تھا، ان سے کیا ہو گیا، بھول گئے اور بایاں پاؤں بعد میں نکالا، دایاں پاؤں پہلے نکال بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں مولانا سلفی سارا دن روتے رہے، سارا دن روتے رہے اور رب سے آہو بکا کرتے رہے کہ اللہ آج اسماعیل سلفی سے غلطی ہو گئی کہ آج اس نے دایاں پاؤں مسجد سے نکلتے ہوئے پہلے نکال دیا، اللہ اب تو کیسے مجھے معاف کرے گا۔ تڑپے گڑ گڑائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی چونکہ میں پہلے غلطی سے دایاں پاؤں پہلے نکال بیٹھا اور بایاں بعد میں نکالا۔ دوستو اس مسجد کا احترام ہے، اس کا ایک ادب ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، اور وہ سسٹم بھی اسی آسمان سے آیا جس آسمان سے یہ پیغام آیا کہ دنیا میں سب سے اگر کوئی مقدس جگہ ہے تو وہ صرف اللہ کا گھر مسجد ہے۔ اگر اللہ نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ مقدس جگہ یہ ہے تو پھر میرے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے سلسلہ میں کوئی بات نہ بتلا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص مسجد میں صبح کی فجر کی نماز پڑھے اور طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھا رہے، آؤ یہاں لوگ مر رہے ہیں، عمرہ کب کھلے گا، حج کب ہوگا، اے لوگو اللہ نے تو عمرے اور حج کے ثواب تمہاری چوکھٹوں پہ بھی رکھے ہوئے ہیں، تمہاری بستیوں میں رکھے ہوئے ہیں، تمہاری مسجدوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی کا فرمان، اور اس نبی کا فرمان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اس کے تو ہونٹ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتے۔ آج میں کہتا ہوں فلاں صاحب بڑے کی بات یہ ہے غلط نہیں ہو سکتی، فلاں پیر کی بات ہے غلط نہیں ہو سکتی، فلاں گدی نشین کی بات ہے غلط نہیں ہو سکتی، فلاں وزیر اعظم کی بات ہے غلط نہیں ہو سکتی۔ کعبہ کے رب کی قسم ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، ہوتی رہے گی، اگر نہیں ہو سکتی، اگر نہیں ہوتی، اگر نہیں ہوگی تو صرف مدینے والے کی نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے طلوع آفتاب تک مسجد سے نہیں نکلتا، ٹائم نوٹ رکھا ہے اس نے کہ طلوع آفتاب سورج کب طلوع ہوتا ہے، جب علم ہو گیا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، فرمایا 2 نفل پڑھ کے مسجد سے نکلا، اللہ نے ایک حج کا ثواب دے دیا، ایک عمرے کا ثواب دے دیا، ایک حج کا ثواب، ایک عمرے کا ثواب۔ صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حدیث پڑھی، جب یہ مسئلہ بیان کیا تو 3 دفعہ کہا حج کا ثواب ہے، عمرے کا ثواب ہے، حج کا ثواب ہے، عمرے کا ثواب ہے، حج کا ثواب ہے، عمرے کا ثواب ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں آقا نے 3 دفعہ فرمایا، اور 1 دفعہ فرما دے ہمارا آقا تو ہمیں اپنی گردن کٹوا دینی چاہیے، یہاں تو اس نے 3 دفعہ فرمایا۔ تو میں کہتا ہوں یہ 3 دفعہ اگر فرمایا تو آسمان والے نے آقا کے منہ سے نکلوایا، اور کیوں نکلوایا؟ تاکہ مجھے اور تمہیں مسجد کے احترام کا پتہ چل جائے، مجھے اور تمہیں مسجد کی برکات کا پتہ چل جائے، مجھے اور تمہیں مسجد کی شان کا پتہ چل جائے۔ لوگوں یہی مومن کی اماجگاہ ہے۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، حقیقی مومن، حقیقی مسلمان 5 وقت کی اذان کے بعد مسجد سے دور نہیں رہ سکتا۔ جو مومن نہیں ہے، جو پورا مسلمان نہیں ہے، صرف وہی اذان جب سنتا ہے اللہ اکبر تو مطلب کیا ہے، مسجد سے آواز آئی، اے تجارت کرنے والے، اے دکان چلانے والے، اے بزنس کرنے والے، کاروبار کرنے والے، استاد بننے والے، وکالت کرنے والے، جج بننے والے، حکمران بننے والے، آقا بننے والے، مقتدی بننے والے، ساری دنیا نیچے ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تجھے مؤذن اذان دے کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر، آجا، اب تیری دنیا داری نیچے جا چکی ہے، عرش والے کا نام اوپر آ چکا ہے۔
یہ کہاں سے بلند ہوتا ہے؟ یہ انہی مسجدوں سے ہوتا ہے۔ اور پھر کیا کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد کے سوا کوئی نبی نہیں۔ اور پھر کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اور جن چیزوں کو تو کامیابی کہتا ہے، جن چیزوں کو تو فلاح کہتا ہے، جن چیزوں کو تو ترقی جانتا ہے، جن چیزوں کے لیے تو مرے جا رہا ہے کہ یہ میری زندگی ہے، یہ میری عزت ہے، یہ میرے لیے سکون ہے، عرش والا 5 دفعہ ان مسجدوں سے اعلان کرواتا ہے، 5 دفعہ کہ آجا، فلاح اگر ہے، ترقی ہے، اگر تیری عزت ہے، اگر تو نجات چاہتا ہے تو مسجد میں آ، چونکہ جو مسجد میں نہیں آتا اسے کبھی خیر کا دروازہ کھلا ہوا نظر ہی نہیں آ سکتا۔ آخر میں مسجد کے احترام میں آپ کو ایک بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ مسجد نبوی، آج کل تو مسجد نبوی ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے، اور جتنا اس وقت مدینہ تھا اتنی مسجد بن چکی ہے، لیکن وہ مسجد جب صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کھجور کے تنوں کے پلر تھے، اور جب بارش آتی اور مسجد کی چھت بھی کھجور کے پتوں کی پڑی ہوئی تھی، اللہ اکبر، ثابت ہوا مسجد کچی ہو یا پکی ہو نام رب کے ہوتی ہے، اور رب کچی پکی نہیں دیکھتا، اپنی جلالت دیکھتا ہے، اپنی کبریائی دیکھتا ہے، اور جو ان کے ساتھ دل لگاتا ہے وہ چاہے کچی میں نماز پڑھے یا پکی میں پڑھے، چھوٹی میں پڑھے یا بڑی میں پڑھے، اللہ درجہ اتنا ہی بلند کرتا ہے جتنا ساری مسجدوں کا کرتا ہے۔ تو کیا ہوا، مسجد کچی تھی، ایک عورت مدینہ کی باسی ہے، اور وہ صبح آتی اور مسجد کی صفائی کر کے چلی جاتی، روز اس کا معمول تھا کہ مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ آج کیا ہمیں نصیب آیا ہے کبھی کہ کوئی بندہ سوچے کہ فجر کی اذان ہونے والی ہے، میں نے کیا کرنا ہے بستر پہ لیٹ کے، میں اس کے گھر جاؤں جس نے مجھے جنت عطا کرنی ہے، میں اس کے گھر جاؤں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس کے سامنے جا کے سرنگو ہو جاؤں جو مجھے دنیا و آسمان کی نعمتوں سے نواز رہا ہے، اور میں جا کے مسجد کی صفائی کروں؟ نہیں کرتے۔ آؤ لوگو، میں آخر میں مسجد کے احترام میں عرض کر کے واقعہ بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ وہ عورت، مسجد نبوی کچی مسجد ہے، سین کچا ہے، اس کے پلر جو ہیں وہ کھجور کے تنے کے ہیں، اور اس کی چھت کھجور کے پتوں کی ہے۔ جب بارش ہوتی تو صحابہ کہتے ہمیں بڑی مشکل سے مسجد کے اندر کوئی سوکھی جگہ ملتی، اللہ سوکھی جگہ۔ یہ آج جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں نا، یہ میری تمہاری برکت سے نہیں، یہ محمد کی برکت سے بنی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا فیض ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں، ہمیں یاد نہیں، ہمیں سبق یاد نہیں کہ وہ کہتے ہیں مسجد تو بنا لی شب بھر میں، اماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ آؤ ان مسجدوں کے بنانے کا تبھی فائدہ ہو سکتا ہے جب میرے اور آپ کے بچے، میری اور آپ کی برادری، میری اور آپ کی قوم، چھوٹے بڑے درمیانے بوڑھے، سب جن پہ نماز فرض ہے، جب وہ اذان سن لیں ان پہ لعنت ہے، ان پہ کفر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری مسجد نبوی سے جب اذان ہو جائے، اگر کوئی گھر سے نہ نکلے تو میرا دل کہتا ہے کہ میں اس کا گھر ہی جلا کے رکھ دوں، میں اس کی لاش جلا کے رکھ دوں۔ اتنی سختی ہے، اللہ کو یہ بہت جلال آتا ہے کہ اس کا گھر آبادی میں ہو، کیونکہ یہ بھی اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ ان مسجدوں کو آبادیوں کے اندر بنایا کرو، اور اس کی طرف چل کے جایا کرو، اور وضو کی حالت میں چل کے جایا کرو۔ ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تمہیں جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے۔ یہ مقام سوائے مسجد کے دنیا میں کسی اور جگہ سے مناسبت نہیں رکھتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بوڑھی ماں وہ صفائی کیا کرتی تھی، ایک دن فوت ہو گئی، رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد فوت ہوئی، اور سنت یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے اسے جلدی دفنایا جائے۔ صحابہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے جنت البقیع میں اس کا جنازہ پڑھا کے اسے دفن کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا
آپ نے پوچھا کہ وہ بوڑھی ماں کہاں ہے؟ کہاں گئی؟ یا رسول اللہ فوت ہو گئی، ہم نے آپ کو تکلیف نہیں دی، آپ تھکے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، ہم نے اس کا جنازہ پڑھایا اور اسے دفنا دیا۔ آقا فرماتے ہیں آؤ میرے ساتھ، تم نے اس کو کیا سمجھا ہے؟ وہ تو اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والی تھی۔ آؤ میرے ساتھ، مجھے اس کی قبر کی نشاندہی کرو، میں نے اس کی قبر پہ جا کے خود محمد نے جنازہ پڑھانا ہے۔ لوگوں، یہ رفت، یہ شان کسی غیرے کو اس وقت تک نہیں مل سکتی ہے جب تک تمہارا دل ان مسجدوں کے ساتھ نہیں دھڑکتا، ان نمازوں کے اندر نہیں لگتا، ان خطبہ جمعہ کے اندر نہیں لگتا، درس و تدریس کے اندر نہیں لگتا۔ جو مسجد آباد کرتا ہے اللہ اس کا گھر آباد کرتا ہے، جو مسجد آباد کرتا ہے اللہ اس کا دل آباد کرتا ہے، جو مسجد بناتا ہے اللہ اسے جنت الفردوس کے اندر محل عطا فرماتا ہے، جو مسجد میں آتا ہے اللہ اس کے درجے بلند کرتا ہے، جو مسجد کو اپنا لیتا ہے اللہ کی رحمت اسے اپنا لیتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ مدینے سے نکلا، عرب سے نکلا اور یورپ تک پھیلا، قسطنطنیہ فتح ہوا، اسپین فتح ہوا، تو مسلمان جس شہر میں جاتے تھے وہاں سب سے پہلے خوبصورت مسجد بنواتے تھے۔ اتنی خوبصورت مسجد ہوتی تھی کہ وہ بادشاہ کے محل سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی تھی۔ اور کس سلسلہ کے لیے بنتی؟ اس وقت مسلمانوں کی پارلیمنٹ جو تھی وہ مسجد ہوا کرتی تھی، مسلمانوں کے فیصلے مسجد میں ہوتے تھے، مسلمانوں کی معاملات، حکومتیں وہ اس منبر پہ بیٹھ کے چلتی تھی، اس مسلح پہ کھڑے ہو کے چلتی تھی۔ ہماری بدقسمتی کہ جب سے منبر اور مسلح کی حکومتیں چھن گئیں، ہم ان کے قابو آ گئے جو اس وقت امیر المومنین کے گھوڑوں کو استبلوں میں نہلایا کرتے تھے۔ تو بہرحال ہوا کیا، مورخین لکھتے ہیں کہ جب غیر مسلموں نے دیکھنا، کسی بھی ملک میں جب مسلمان فتح کرتے، کسی شہر کو کرتے، تو داخل ہوتے ہی سب سے پہلا کام کرتے کہ مسجد شروع کروا دیتے۔ اور اتنی خوبصورت آج بھی وہ مسجدیں پڑی ہوئی ہیں، تاریخ کا حصہ ہے۔ تو غیر مسلم کیا کرتے؟ وہ مسجدیں دیکھ کر ہی فتح مان لیتے اور مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے۔ پتہ کیوں؟ وہاں ایک گروہ کہتا تو کوئی نہیں، بس لٹنے واسطے آئے، لوٹنے کے لیے آئے، کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے۔ اور دوسرے وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہو بھائی یہ کیسے چلے جائیں گے؟ یہ جو انہوں نے اپنا عبادت خانہ بنا لیا ہے، اس کے در و دیوار اور اس کے مینار بول کے بتلا رہے ہیں کہ اب یہ جانے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی ثابت ہوا، میری اور آپ کی تاریخ اس بات پہ بھری پڑی ہے کہ مسلمان حکومت بھی کرتے تو مسجد میں بیٹھ کے کرتے۔
اور امیر المومنین سلطنت چلاتا تو جمعے والے دن منبر رسول پہ کھڑا ہوتا تھا اور لوگ اس سے سوال کیا کرتے تھے، اور ان مسجدوں کو دیکھ کر سارا یورپ فتح ہو گیا، کیونکہ لوگ دل شکستہ ہو گئے کہ بھئی اگر یہ اپنی عبادت گاہیں اتنی بڑی بنوا رہے ہیں تو یہ کہاں جانے والے ہیں؟ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے انتہائی قابل احترام بزرگ ڈاکٹر راشد رندھاوا صاحب، وہ چونکہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کی قبر کو اپنی جنت کی کیاری بنائے۔ میں جب وہ گئے ان کا جنازہ پڑھنے ہم گئے وہاں ابتسام لائی ظہیر صاحب کے مرکز، تو میں ان کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اللہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کا مال اور جس کی دولت سب سے زیادہ اگر بہتی تھی تو یا مسجد کے لیے بہتی تھی یا مدرسے کے لیے بہتی تھی، چاہے جامعہ ابھی بکر ہو کراچی والا، چاہے ستیانے والا سلفیہ دعویٰ سلفیہ ہو، چاہے چار چک کی مسجد ہو، اسلام آباد کی مسجدیں ہوں، لاہور کی مسجدیں ہوں، وہ اللہ والا اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی احباب بزرگ اس گاؤں کے جتنے بھی بزرگ جا چکے ہیں، اللہ سب کی قبروں کو منور فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی انہی کے پاس جب لے جائے تو اللہ ہمیں مسلمان کر کے مسجدوں سے پیار کرنے والے، اپنے دین سے پیار کرنے والے بنا کے لے کے جائے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ امام مسجد حاجہ ڈاکٹر راشد رندھاوا صاحب کا جنازہ پڑھائیں گے۔ سب دوست احباب شرکت فرمائیں اور ڈاکٹر صاحب کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے درجے بلند فرمائے اور ان کی قبر کو منور فرمائے اور اللہ انہیں اپنا خاص مہمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔